شروع کے جو میرے شعر تھے میں سناتا ہوں آپ کو 2-3 شعر جی کے. بالکل سر، عرض کریں. حیرت ہے نادانی پر، حیرت ہے نادانی پر، ریت کا گھر اور پانی پر. واہ. حیرت ہے نادانی پر، ریت کا. ریت کا گھر اور پانی پر، اپنی جبی کا خوں مل دوں. جی واہ. اپنی جبی کا خوں مل دوں سجدوں کی پیشانی پر. شرم و حیا کو زیور رکھنا، اپنے سر پر چادر رکھنا، آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے، پانی گھر کے اندر رکھنا. واہ 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 واہ. آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے، پانی گھر کے اندر رکھنا. قدموں میں لغزش آ جائے، قدموں میں لغزش آ جائے، بوجھ نہ اتنا سر پر رکھنا. واہ. تو یہ ابتدائی دور کی شاعری ہے. جہاں الفاظ سانس لیتے ہیں وہیں سے شروع ہوتی ہے نوائے سخن. آج ایک نئی داستان کی شروعات ہو رہی ہے. نوائے سخن کے پہلے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے شاعر، ایک ایسے شخص جن کے کلام میں شاعری ہے، جن کے انداز میں شاعری ہے، جن کی ہر سانس میں شاعری ہے. لکھنؤ کی تہذیب میں ہے، ساتھ ہی ساتھ اردو میں نرمیاں ہیں، اور جن کے جذبات جو ہے الفاظ کو چھو جاتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں مشہور شاعر ڈاکٹر طارق قمر صاحب کی. چلیے ان کی طرف چلتے ہیں، ان سے بات چیت کریں گے، ان سے جانیں گے، کچھ سوال پوچھیں گے، اور جہاں ہر ایک لفظ جو ہے ایک مصرع بن جاتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر بہت بہت سواگت ہے ہمارے نوائے سخن کے اس پہلے پوڈ کاسٹ میں. سر اپنی شاعری کے سفر کے بارے میں تھوڑا درشکوں کو بتائیں سر. بہت شکریہ جناب شاہ نواز صاحب، اور میں شکر گزار ہوں اس اہم تنظیم کا، نوائے سخن کا، جنہوں نے اپنے اس مخصوص اور اہم پروگرام میں مجھے مدعو کیا. اور ظاہر ہے کسی بھی شاعر کے لیے، کسی بھی ادب کے طالب علم کے لیے یہ بڑا اہم منصب اور بہت خاص مقام ہوا کرتا ہے کہ جب وہ نئی نسل کے نمائندہ لوگوں کے درمیان جا کر ان کو سنے بھی، اور ان کے مابین، ان کے درمیان اپنا کلام بھی پیش کرے. تو میں عرض کروں آپ سے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ دیکھیے شاعری جہاں تک میرا تعلق ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ میری شاعری میں میری وراثت کا بڑا عمل دخل ہے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ جس خانوادے سے، جس خاندان سادات سے میرا تعلق ہے، تو اس میں میرے والد شاعر تھے، میرے دادا شاعر تھے، میرے پردادا فارسی کے بڑے عالم تھے. اور مطلب یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ ایک علمی گھرانہ تھا جہاں میری پرورش ہوئی، جہاں میری نشو و نما ہوئی. اور وہاں پر شاہ نواز بھائی کچھ نہیں تھا، لیکن علم کی فوقیت ہمیشہ سے رہی. اور مجھے یاد ہے کہ جس وقت برسات ہوا کرتی تھی تو سب سے زیادہ میرے والد کو یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ ان کمروں کا تحفظ پہلے کر لیا جائے جس میں کتابوں کی زیبائش و آرائش کی جا چکی ہے. جی. تو شاعری کو کہہ سکتے ہیں آپ کے وراثت میں ملی مجھے. اور بچپن سے جو میرے گھر میں محافل ہوا کرتی تھی، نشست برخاست کا سلسلہ تھا، وہ بہت اہم اکابرین کا تھا، اہل ادب کا تھا، فضلہ کا تھا. اور وہ سب لوگ آتے جاتے تھے گھر پر، جن کے پاس بیٹھ کر، جن کے قدموں میں بیٹھ کر آپ شعور حاصل کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. تو یہ مختصر وضاحت ہے آپ کی. تو سر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو شاعری وراثت میں ہی ملی ہے. بلا شبہ. جی. اچھا سر، اگلا سوال یہ ہوگا، لوگ جاننا بھی چاہیں گے کہ آپ کا پہلا مصرع کب لکھا گیا تھا، اور پہلی بار کب آپ کو لگا تھا کہ آپ شاعر ہیں؟ ہاں دیکھیے، یہ بڑا اہم سوال بھی ہے، اور اس سوال کے کئی رخ بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جب، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، جب شاعری آپ کی کہیں وراثت ہے، یا آپ کا وہ سلسلہ جو نشست برخاست کا ہے ان اہم لوگوں کے درمیان ہے، جو شاعر بھی ہیں، جو نثر نگار بھی ہیں، جو عالم بھی ہیں، جو فاضل بھی ہیں، جو کتابوں سے جڑے ہوئے لوگ بھی ہیں، جن کے پاس علم مجلسی بھی زیادہ ہے، تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر شاعری کب بدیت ہو گئی یا قدرت نے آپ کو کب نواز دیا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جہاں تک کہ میں شاید 9ویں یا 10ویں کا طالب علم رہا ہوں گا، تو بس ایسی تک بندیاں شروع کی تھی میں نے. تو وہ ابتدائی دور کے جو مصرے تھے وہ بھی بڑے مطلب عجیب سے تھے، لیکن ہاں اتنا ضرور تھا کہ اس میں ایک وزن تھا. مطلب وہ لاشعوری طور پر وہ مصرے بحر میں تھے، اور چونکہ وراثت میں ملی تھی، اور ان لوگوں کے درمیان بہت بیٹھنا تھا جو بہت مطلب پختہ کار شاعر تھے، اور جو ماہر عروض بھی تھے،
اور جن کو زبان پر بھی بڑی دسترس تھی، ماہر لسانیات بھی تھے، تو ان لوگوں کے درمیان جب بیٹھے تو وہ ایسی بس مصرے، تو ابتدائی دور کی جو غزلیں ہیں تو وہ بھی بڑی، مطلب آپ سنیں گے تو لگے گا کہ ہاں یہ جیسے شروع کے جو میرے شعر تھے، میں سناتا ہوں آپ کو 2-3 شعر جی کے. بالکل سر، عرض کریں. حیرت ہے نادانی پر، حیرت ہے نادانی پر، ریت کا گھر اور پانی پر. واہ. حیرت ہے نادانی پر، ریت کا ریت کا گھر اور پانی پر، اپنی جبی کا خوں مل دوں. جی واہ. اپنی جبی کا خوں مل دوں سجدوں کی پیشانی پر. اپنی جبی کا خوں مل دوں سجدوں کی پیشانی پر. تو یہ وہ ابتدائی دور تھا جب جہاں چھوٹی بہر میں مخصوص طور پر غزلیں کہتا تھا میں، مطلب یوں کہیے کہ الفاظ کا ذخیرہ کم رہا ہوگا یا اتنی دسترس زبان پر نہیں رہی ہوگی جتنی اب ہے. حالانکہ ابھی بھی ہم تو طالب علم ہے، سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں تمام جو غزلیں کہیں وہ چھوٹی بہر کی غزلیں تھیں. مثلاً میں 1-2 شعر اور سناؤں آپ کو کہ شرم و حیا کو زیور رکھنا، اپنے سر پر چادر رکھنا. واہ. شرم و حیا کو زیور رکھنا، اپنے سر پر چادر رکھنا. آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے، پانی گھر کے اندر رکھنا. واہ 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 واہ. آگ کبھی بھی لگ سکتی ہے، پانی گھر کے اندر رکھنا. قدموں میں لغزش آ جائے، قدموں میں لغزش آ جائے، بوجھ نہ اتنا سر پر رکھنا. واہ. تو یہ ابتدائی دور کی شاعری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہیں سے شعری سفر شروع ہوا، اس کا آغاز ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ مختلف مشاعروں میں شرکت کا موقع بھی ملا، اچھے پروگرامز بھی اٹینڈ کیے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، ان کے قدموں میں بیٹھے، ان کے جوتے سیدھے کیے. تو اب آپ لوگوں کے درمیان ہے بس یہ سلسلہ ہے شاعری کا. سر جیسا کہ ابھی آپ نے کچھ ابتدائی دور کے اشعار بھی آپ نے ہمیں سنائے، تو وہیں سے ایک سوال بھی بنتا ہے کہ آج کے دور، آج کے نئے لکھنے والوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہاں دیکھیے، شاعری کے حوالے سے اگر کوئی پیغام دیا جا سکتا ہے تو میری نظر میں وہ بڑا اہم یہ ہو سکتا ہے کہ شاعری جس شعور سے مختص ہے، اس شعور کی بالیدگی کے لیے، اس کی پرورش کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. تو جب ہم کتاب سے جڑے رہتے ہیں تو ہمارا شعور پختگی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور شعر و شعور کا جو تعلق ہے وہ بغیر کتاب کے ادھورا ہے. تو نئی نسل کے لیے بڑی بات یہی ہے کہ وہ اپنے مطالعے کو جاری رکھیں، پڑھیں زیادہ، سوچیں زیادہ، لکھیں کم. چونکہ دیکھیے جن لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس لکھنے کے لیے بھی بہت کم ہوتا ہے. جی. تو یہ بہت کم ایسے قلمکار، ایسے شاعر یا ایسے ادیب اور دانشور گزرے ہیں جنہوں نے پڑھا کم ہو اور اس کے بعد کوئی بڑا شہپارہ یا بڑا ادب تخلیق کیا ہو. لیکن جب ہم تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ بہت اچھا لکھتے رہے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھتے بھی رہے ہیں. تو پیغام یہی ہے شاہ نواز بھائی کہ نئی نسل کے لوگ زیادہ پڑھیں اور اپنی تربیت کتابوں کے ذریعے، علم مجلسی کے ذریعے اچھے لوگوں میں بیٹھ کر ضرور کریں. سر ایک سوال اور ہوگا کہ شاعری اور زبان کا رشتہ تہذیب سے کتنا جڑا ہوا ہے، اور دوسرا اس میں کنٹینیو کروں گا، کیا زبان کے مرنے کا مطلب ادب کی موت ہے؟ کیا اچھا سوال آپ نے کیا، بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے اس سوال کے کئی رخ ہیں شاہ نواز صاحب، اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ زبان اور تہذیب کا جو رشتہ ہے نا، وہ اس کو آپ الگ کر ہی نہیں سکتے ہیں. زبان ایک مکمل زبان، ایک مستحکم زبان اپنے پورے تہذیبی رویوں کے ساتھ سفر کرتی ہے، اپنے ثقافتی عوامل کے ساتھ سفر کرتی ہے. اگر زبان اور تہذیب کو الگ کر کے دیکھیں گے تو بالکل ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آپ نے روح کو اور جسم کو الگ الگ خانوں میں رکھ دیا ہے. تو زبان وہی مکمل زبان ہوتی ہے جو اپنی تہذیب کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ لفظ، مکمل لفظ وہی ہے جس کا اپنا ایک قبائلی نظام ہے جو اپنی تہذیب کا نمائندہ ہے. سر ایک چونکہ موجودہ دور ہے، ہم ٹیکنالوجی کی دنیا میں جی رہے ہیں، اے آئی آ گیا ہے، بہت سارے سوشل میڈیا ہیں. ایک سوال یہاں یہ بھی بنتا ہے کہ کیا ادب اب وائرل ہونے کے لیے لکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں زندگی کی رفتار بہت تیز ہے. جی. اور جب زندگی تیز رفتار ہو جاتی ہے جی تو ہمارے جتنے رویے ہیں وہ سب تبدیل ہونے لگتے ہیں. لوگوں کے پاس وقت کم ہے، کام زیادہ ہے، ان کو شہرت چاہیے، ان کو عزت چاہیے، ان کو دولت چاہیے. تو اس کے لیے جو کچھ بھی طریقہ کار بہت جلدی وہ اپنانا چاہتے ہیں، اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. جیسے آپ نے اے آئی کی بات کی،
ٹیکنالوجی کی بات کی، میڈیا کی بات کی، تو دیکھیے یہ وقت کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیے جو لوگ وقت کے سانچے میں نہیں ڈھلتے ہیں، وقت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے وقت سے بچھڑ جاتے ہیں، زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. لیکن اس تیز رفتاری میں اتنا نقصان تو ضرور ہوا ہے کہ جو ہماری قدیم قدریں تھیں، روایتیں تھیں، یا جو ہمارے بہت خوبصورت سے رویے تھے، وہ کہیں نہ کہیں ہم سے شکایت کر رہے ہیں، اور اس انداز سے شکایت کر رہے ہیں کہ اب ہم نے بزرگوں کا احترام کرنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نشست و برخاست کے سلیقے اور طریقے بھول گئے ہیں، کیونکہ تیز رفتار زندگی نے ہمیں صرف اس دور میں شامل کر دیا ہے جہاں ہماری نظر اپنے مقاصد پر ہے، ہماری روایت پر اور ہماری اس تہذیب پر نہیں ہے جو ہماری زندگی کا ایک خوبصورت سا نظام قائم کرتی ہے. جی سر، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ صرف وائرل ہونے کے لیے لکھتے ہیں، اسی لیے میں نے یہ سوال کیا. اور اگلے سوال کی طرف میں بڑھوں گا کہ آج کے کیا شاعر کا فرض ہے کہ وہ ظلم کے خلاف یا صرف عشق اور محبوب کے لیے ہی کچھ شاعر لکھتے ہیں، لیکن کیا شاعر کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ سماجک جو ذمہ داریاں ہیں ان پر بھی وہ کچھ لکھے، کچھ کہیں اور سرکار سے سوال کرے اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے؟ دیکھیے یہ تو جو جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ شعر اور شعور کا جو تعلق ہے، تو شاعر ہی وہ ہے جو اپنے وقت پر اور وقت کی نبض پر نظر رکھتا ہے. ٹھیک ہے، جو وقت سے آنکھیں ملا کر بات کرتا ہے وہی تو شاعر ہے. ممکن ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں معاشرے میں ہمارے جن کے ساتھ ہم بیٹھتے بھی ہیں، جن کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اسٹیج شیئر بھی کرتے ہیں، کہ ان کے نظر ان مسائل پر نہ ہو، ان کے پیش نظر دوسرے مقاصد ہوں. بہت سے لوگ دولت کے لیے مشاعروں میں آئے ہیں، بہت سے لوگ ادب کی ترویج و ترقی کے لیے آئے ہیں. لیکن دیکھیے جو بڑا دانشور ہے، بڑا شاعر ہے، وہ سماجی پہلوؤں کو کبھی نظر انداز کر ہی نہیں کر سکتا ہے. اس کے پیش نظر اس نئی نسل کو بھی ایک پیغام دینا ہے جو کہیں نہ کہیں اپنے راستوں سے بھٹک رہی ہے. اس حکومت کو بھی اس کو پیغام دینا ہے جو کہیں نہ کہیں عوام کے ساتھ کسی بھی سطح پر زیادتی کر رہی ہے. تو ایک جو مکمل شاعر ہے، جو باشعور شاعر ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہپاروں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے ان تمام تر مسائل کو اٹھائے، اور نہ صرف اٹھائے بلکہ ان کا حل بھی اپنے کلام میں، اپنی تحریروں میں پیش کرے، جس سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، جس سے نئی نسل کو کوئی راستہ مل سکے اور وہ ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے. سر جیسے کہ آپ کئی مشاعرے پڑھ چکے ہیں، قطر، دبئی وغیرہ اب جا چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں شعراء سے آپ کی ملاقات بھی ہو چکی ہے. شاعری میں ابھی خاص کر میں ریسنٹ دور کی بات کر رہا ہوں کہ شاعری میں ابھی اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ مصروں کو لوگ چرا لیتے ہیں یا تھوڑا ہیر پھیر کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں. کیا لگتا ہے کہ سر آپ کو کہ ادب کو اس سے نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے، جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہ سوال بھی وہیں پہنچتا ہے کہ ہم لوگوں نے تیز رفتار زندگی کے چکر میں اور کچھ چیزوں کے جلد بازی کے حصول کے چکر میں، ٹھیک ہے، اتنا نقصان اپنا بھی کر لیا ہے اور اس سوسائٹی اور معاشرے کا بھی نقصان کیا ہے. دیکھیے دو سطح ہیں اس سوال کی شاہ نواز بھائی. جی. ایک تو یہ کہ ذہنوں کا ہم آہنگ ہونا، ٹھیک ہے، جس عہد میں ہم ساتھ لے رہے ہیں، آپ کے مسائل بھی وہی ہیں، میرے مسائل بھی وہی ہیں، تو یہ تو ممکن ہے کہ جس انداز سے میں سوچتا ہوں اس انداز سے آپ بھی سوچ رہے ہیں. جی. ایک پہلو تو یہ ہے. تو کہیں فکروں کا تصادم اس بنیاد پر ہو سکتا ہے، فکریں اس بنیاد پر ہم آہنگ، ہم خیال ہو سکتی ہیں کہ جو طارق قمر نے سوچا ہے وہی شاہ نواز بھی سوچ رہا ہے. تو ممکن ہے کہ آپ کی اور میرے خیال میں اور اس کے اظہار میں یکسانیت ہو. لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جلد بازی کے چکر میں، جلدی شہرت حاصل کرنے کے چکر میں کوئی لوگ بدیانتیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، معلوم ہو کہ کوئی آپ کا اچھا شعر ہے، آپ کا اچھا مصرع ہے، اس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو، تو اس کی دو سطح ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے آپ استفادہ کریں، جی. اور ایک سطح یہ ہے کہ اس سے آپ ظاہر سرقہ کر لیں، چربہ کر لیں. تو یہ دو بہت لمبا ٹاپک ہے، بڑی بحث طویل ہو جائے گی. لیکن اس دور میں ایسا ہو رہا ہے، اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ خدا را وہ ایسا نہ کریں. اس سے دونوں نقصان ہوتے ہیں. ایک تو ان کی اپنی صلاحیتوں پر ضربہ لگتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جس کے شعر کو وہ چربہ کر رہے ہیں یا سرقہ کر رہے ہیں، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں دلی تکلیف ہوتی ہے کہ میری محنت کہیں نہ کہیں رائے گاں جا رہی ہے. تو الٹیمیٹلی اس سے ادب کو نقصان ہو رہا ہے. بالکل ہوتا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ اردو زبان کو زندہ رکھنا، چونکہ آج ایک مشاعرہ بھی نوائے سخن کی طرف سے ہونے جا رہا ہے اور اس میں آپ شامل بھی ہیں، اور کہیں نہ کہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ کی ہی شان میں یہ مشاعرہ رکھا گیا ہے، تو سر کیا اردو ادب کو صرف مشاعروں سے ہی فائدہ ہے، مشاعروں تک ہی اردو ادب سیمت رہ گیا ہے، یا پھر سرکاری دفتر سے لے کر اسکول سلیبس تک
اردو کی جو حالات نہیں ہیں، ان کے جو حالات ہیں؟ ہاں بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے یہ شاہ نواز بھائی. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ مشاعرہ ہی صرف اردو ادب ہے یا مشاعرہ ہی اردو ادب کو زندہ رکھ سکتا ہے. جی مشاعرہ ایک ادارہ ہے، جی مشاعرہ ایک میڈیم ہے جی. جس سے ہم اردو شعری ادب کی ترویج و ترقی کو یقینی بنا سکتے میں ہیں. میں تھوڑا معذرت کے ساتھ پوروں میں یہ سوال میں نے اس لیے آپ سے کیا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مشاعروں سے کیا ہوگا، صرف مشاعرے سے اردو ادب کی کیا نہیں، وہ خدمت لوگ ہے؟ غلط ہیں. تو اسی کانٹیکس میں نے یہ سوال ہاں کیا. بالکل، آپ کا سوال بہت معنی خیز ہے. اور دیکھیے میں ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں کہ مشاعرے سے بہت کچھ ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ مشاعرے کو مشاعرہ بنا رہنے دیں آپ. ٹھیک ہے، مشاعرے میں ان شعرا کو مدعو کریں آپ جو واقعی جن کا تعلق ادب سے ہے، جو واقعی زبان جانتے ہیں یا زبان سیکھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، یا جن کے اندر ایسے جذبے ہیں جن سے ہمارے تہذیبی اداروں کو، ہمارے لسانیاتی اداروں کو، ہمارے زبان کے اداروں کو فروغ پہنچ سکتا ہے. بھئی کتنی اکیڈمیز قائم کی گئی ہیں، کتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور وہ مشاعرے کراتے ہیں. تو دیکھیے ہمیں مقصدیت پر نظر رکھنی ہے. ٹھیک ہے، مشاعرہ بحیثیت خود ایک بڑا مکمل نظام اور بڑا مستحکم نظام ہے. شرط یہی ہے کہ دیکھیے کہ آپ کو کیسے استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، مشاعرہ باقاعدہ ایک تربیت گاہ ہے جہاں پر ہمارے یہاں پہلے یہ تھا کہ جس شہر میں مشاعرہ ہوتا تھا، اب سے 20 سال پہلے کا منظرنامہ صرف دیکھ لیجیے آپ، تو وہاں بچے صبح سے خوشیاں مناتے تھے. اور ہم نے باہر کے ممالک میں یہ دیکھا کہ جس دن مشاعرہ ہوتا ہے تو باقاعدہ ویل ڈریسڈ ہو کے لوگ وہاں سننے آتے ہیں. جی تو ایک مطلب ایک تہوار، ایک جشن ادب ہے اس طرح سے. جی تو دیکھیے وہاں پر اس لیے پہلے مائیں اپنے بچوں کو بھیجتی تھی کہ آج ان کو کچھ شعور حاصل ہوگا. بچے کچھ جب مشاعرے سے واپس آئیں گے تو کچھ زبان کے تقاضے سمجھ کے آئیں گے، کچھ سیکھ کے آئیں گے، کیسے گفتگو کی جاتی ہے، کیسے شائستگی سے کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے شعور کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. جی. تو ایک مکمل ایک ادارہ تھا، ایک ایسا ادارہ جو ہماری نئی نسلوں کی تربیت کر رہا تھا. کہیں نہ کہیں بھٹک گئے ہیں ہم لوگ. تو مشاعرے میں بھی وہی خرابیاں آ گئی ہیں جو دوسرے تمام فنون لطیفہ میں ہیں، جو دوسرے اداروں میں ہیں، جو دوسرے ہمارے انجمنوں میں ہیں. تو مشاعرہ ذمہ دار نہیں ہے اس کے لیے. اگر مشاعرے میں کچھ خرابیاں ہیں تو اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، وہ لوگ ذمہ دار ہیں جو اس کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں. سر آپ سے آپ کا پسندیدہ نظم بھی ہم سنیں گے، اس سے پہلے ایک آخری سوال لینا چاہوں گا کہ سر آپ نوائے سخن کے اس سلسلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ کیا پوڈ کاسٹ جیسا پلیٹ فارم جو ہے اردو ادب اور شاعری کے لیے نیا راستہ بنا رہا ہے؟ دیکھیے مجھے جب نوائے سخن کے ذمہ داران نے مجھے فون کیا تو انہوں نے بتایا مجھے یہی کہ اب میں یہاں کس کس کا نام لوں. تو چاہے وہ اس کے سیکریٹری ہوں، صدر ہوں، یا فیصل صاحب ہوں، دوسرے ہمارے ناظم صاحب ہوں، اظہر بھائی اور اسد بھائی وغیرہ. تو دیکھیے جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ مشاعرہ جو ہے، یہ پروگرام جو ہے، یہ نئی نسل کے لوگ کرا رہے ہیں، اور نئی نسل کے بھی وہ لوگ کرا رہے ہیں جو اردو سے باقاعدہ شغف رکھتے ہیں، شعر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایسی فضا ہموار کرنا چاہتے ہیں جو تھوڑی ادبی اعتبار سے آنے والے وقت کے لیے مفید ثابت ہو سکے. تو دیکھیے یہ جو دعوت نامہ تھا یا یہ جو ایک تقاضا تھا ان کا، اس نے مجھے بالکل موقع ہی نہیں دیا کہ میں کوئی انکار کر سکوں یا دوسری طرح کی کوئی گفتگو کر سکوں. تو میں نے بھی یہی کہا، میں کہ نہیں میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا. اور اگر ہماری نئی نسل کے لوگ، ہمارے کچھ ہم عصر ہمارے ساتھ کے پڑھنے لکھنے والے لوگ اگر آگے آ رہے ہیں اور وہ ایسی فضا ترتیب دینا چاہتے ہیں، ایسی فضا ہموار کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے خوبصورت کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور میں تو بالخصوص اس کوشش کے لیے، اس پیش رفت کے لیے نوائے سخن کے تمام ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج ہر شہر میں ایسی ہی تنظیموں کی، ایسے ہی پروگرام کی ضرورت ہے جس میں نئی نسل کے لوگوں کو زیادہ موقع دیے جائیں تاکہ نئی فضاؤں کا، نئی ہواؤں کا ہم استقبال کر سکیں اور آنے والا وقت مزید خوشگوار تاثر لے کر ہمارے سامنے آئے. بہت بہت شکریہ سر. اب کچھ چونکہ شاعر ہیں اور آپ سے اگر نہیں کہوں، نہیں، میں آپ کا حکم ہے تو ظاہر ہے حکم نہیں سر، یہ گزارش ہے. یہ بہت شکریہ آپ کا. تو میں ظاہر ہے کہ میں مختلف نظمیں و غزلیں لکھتا رہتا ہوں، جی کئی حوالوں سے کام کرتا رہتا ہوں میں. تو یہاں ایک نظم میں سنا دیتا ہوں آپ کو. جی سر. تو شاید مختلف حوالوں سے ممکن ہے پہنچی ہو آپ تک، لیکن یہ نئی نسل کا چونکہ پروگرام ہے تو اس تعلق سے میں یہ نظم پیش کرتا ہوں کہ میں نے ابھی یہ مشاعرے میں کہیں پڑھی نہیں ہے، حالانکہ میں بتاؤں آپ کو. ہاں، یہ خوش نصیبی ہے اس چینل کی. پہلی دفعہ یہ میں یہاں پر پیش کر رہا ہوں. جی تو کیونکہ یہ آپ کا بڑا ادبی پلیٹ فارم ہے تو یہاں سے جو چیز جائے تو کم سے کم اس میں اتنا ضرور پاس و خیال رکھا جائے کہ وہ اس میں کوئی پیغام ہو. تو بالکل. دیکھیے میں ایک نظم سناتا ہوں، اور یہ شاید مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں نے کسی مشاعرے میں پڑھی ہے. سنیے نظم کے.
میرے خدائے بزرگ و برتر، تیری زمیں پر نہ جانے کتنے ہی دین آئے، نہ جانے کتنے ہی مذہبوں کے پیغمبروں نے ہمیں بتایا، واہ تیرے صحیفوں کی روشنی میں یہی پڑھایا کہ آدمیت رہے گی باقی یا امریت نہیں رہے گی، ستیزہ کاروں جفا شواروں کی اب حکومت نہیں رہے گی، شرافتوں کا عروج ہوگا، نجابتیں سر بلند ہوں گی، ستم ظریفوں کی جابروں کی کہیں بھی عزت نہیں رہی۔ خبیر اکبر خدائے برتر، سنا تو یہ تھا مگر ہوا کیا۔ واہ خبیر اکبر خدائے برتر، سنا تو یہ تھا مگر ہوا کیا، صداقتیں زہر پی رہی ہیں، شرافتیں زخم کھا رہی ہیں، وہ اہل غیرت نہ سن سکیں گے جو مائیں بہنیں بتا رہی ہیں۔ واہ بنائے ایماں رکھی تھی جن پر لہو لہو وہ اصول ہیں، اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں عالم کے منبروں پر جہول ہیں، اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں عالم کے منبروں پر جہول ہیں ہم، تیرے رسولوں پیغمبروں سے شعور لے کر، کتاب روشن سے نور لے کر، دکھی دلوں کی کتھا سنانے، ہزیمتوں کے نشاں دکھانے، برائے مطلب یہ سر جھکانے، میں تیرے در تک تو آ گیا ہوں، میں تیرے در تک تو آ گیا ہوں، مگر یہ منظر جو میری آنکھوں کے سامنے ہے بڑا عجب ہے، یہ کیا غضب ہے، وہ سارے جابر وہ جور پیشہ، وہ سارے غاصب وہی لٹیرے، سب اگلی صف میں کھڑے ہوئے، واہ واہ سب اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں، شکایتیں ہونٹوں میں دبائے، میں صحن حیرت میں سر جھکائے، فرار کی راہ ڈھونڈتا ہوں، مگر یہاں کوئی در نہیں ہے کہ اب میرا کوئی گھر نہیں، کہ اب میرا کوئی گھر نہیں، کہ اب میرا کوئی گھر نہیں۔ واہ 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 سر، واہ واہ، شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر طارق قمر صاحب سے۔ اس امید کے ساتھ سر میں یہ پوڈ کاسٹ ختم کرنے جا رہا ہوں کہ جب بھی نوائے سخن کو آپ کی ضرورت ہو تو نوائے سخن کی طرف سے، چونکہ میں بھی نوائے سخن کا ایک ممبر ہوں، وائس پریسیڈنٹ ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نوائے سخن کے ساتھ ہوں گے، نوائے سخن کے ساتھ کھڑے رہیں گے جب بھی نوائے سخن کی آپ نہیں دیکھیے، اب نوائے سخن کی آواز تو ہماری اپنی آواز ہے، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے لیے یہ بڑی خوش بختی کا مقام ہے کہ ہماری آواز کو ظاہر ہے نوائے سخن نے ادبار عطا کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا ہے، تو میرا تو یہ کمٹمنٹ ہے، میرا وعدہ ہے انشاءاللہ العزیز، جب جب زبان و ادب کے حوالے سے پروگرام منعقد کیے جائیں گے اور میری کسی خدمت کی ضرورت پڑے گی تو میں ضرور حاضر رہوں گا، ضرور شریک رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ سر۔ ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر طارق قمر صاحب سے، جنہوں نے اپنی جرنی بتائی، شاعری کے حوالے سے کئی باتیں سامنے بھی آئی۔ اس پوڈ کاسٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب، فیس بک پہ فالو کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میں شکر گزار ہوں اس اہم تنظیم کا، نوائے سخن کا، جنہوں نے اپنے اس مخصوص اور اہم پروگرام میں مجھے مدعو کیا